تو میں کس مرض کا علاج ہوں؟ میں تمہیں بتاتی ہوں نا کہ تمہیں میرے بھائی سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے۔ کالج کی کینٹین میں کرسی پر آلتی پالتی مارے وہ بیٹھی تھی۔ میں بے حد نروس تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا امبر دیکھو، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، بھلا میں کیوں تمہارے بھائی سے ملنے کے لیے جانے لگی؟ کہنے لگی اسی طرح تو لو اسٹوری شروع ہوتی ہے، دیکھو تم انکار نہیں کرو گی۔ اس نے ناراضگی دکھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میری فیملی میں اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ تم لوگ ماڈرن ہو، شاید تمہارے نزدیک ان باتوں کو زیادہ برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہماری فیملی میں ان باتوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ امبر اپنی ضد پر بس ضد تھی۔ میری بات سنو، تمہاری فیملی کو بتائے گا کون؟ کچھ پتہ نہیں چلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس ادیان بھائی چاہتے ہیں کہ تم ایک بار ان سے مل لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری دوست کو بس ایک نظر دیکھا ہے، اس لیے ایک نظر دیکھنے پہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں اس بیوقوف لڑکی کی حرکتوں سے بے حد پریشان تھی۔ امبر پلیز، مجھے ایسے سب کچھ بہت برا لگ رہا ہے۔ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں کہ لڑکوں سے ملاقاتیں کرتی پھروں۔ مجھے واقعی بے حد برا لگ رہا تھا۔ میں اسے ڈانٹ نہیں سکتی تھی، دو ٹوک جواب نہیں دے سکتی تھی۔ سیدھی زبان میں یہ سمجھیں کہ میں اسے منہ توڑ جواب نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ اتنی کم عمری میں دل کی مریضہ تھی۔ بس اسے پیار سے ہی سمجھا سکتی تھی۔ میری بات سن کے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے۔ دیکھو میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آرزو، کیا تم میری ایک آرزو پوری نہیں کر سکتی؟ پلیز میری بھابھی بن جاؤ۔ اس کی سسکیاں بلند ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے چپ کیسے کرواؤں۔ میں نے کہا اچھا پلیز رونا تو بند کرو۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ بس ایک بار ادیان بھائی سے ملنے چلی جاؤ، میرا بھائی بہت اچھا ہے، بہت شریف انسان ہے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ کینٹین میں بیٹھی دوسری لڑکیاں بھی ہم دونوں کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا خدا کے لیے امبر اپنے ہاتھ نیچے کرو، لڑکیاں کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں۔ کہنے لگی تو پھر تم جاؤ گی نا؟ میں نے کہا ہاں چلی جاؤں گی۔ میری دوستی امبر سے کالج میں ہوئی تھی۔ پچھلے 1 سال سے ہم دوست تھے۔ میں نے اس کالج میں 2nd ایئر سے ہی داخلہ لیا تھا اور اب ہم دونوں 3rd ایئر میں تھے۔ کالج کے شروع سے ہی میری دوستی امبر سے ہو چکی تھی اور اس کی ابتدا بھی اسی نے کی تھی۔ مجھ سے کہتی تھی کہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ خوبصورت تم ہو، تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام آرزو بہت سوچ سمجھ کے رکھا ہے، تم ایسی ہی ہو کہ جس کی ہر کوئی آرزو کرے۔ میں اس کی بات پہ مسکرا دیتی تھی۔ بے شک میرا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا، لیکن جتنی میں اسے خوبصورت لگتی تھی اتنی شاید تھی نہیں۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن وہ کہتی تھی کہ تم بہت پیاری ہو، بہت اچھی ہو۔ وہ اپنی گاڑی میں آتی تھی اور میں بس سے اپنے گھر جاتی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ وہ بہت امیر تھی، بہت دولت مند تھی، ہاں لیکن اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بنگلے میں نہیں رہتی تھی، لیکن اچھی صاف ستھری سوسائٹی میں اس کا گھر تھا۔ وہ ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا پہننا اوڑھنا بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے اسے کبھی بھی سر پہ دوپٹہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بڑی بے نیازی سے دوپٹہ گلے میں لیتی تھی۔ وہ ایک واجبی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ بال اس نے اسٹیپ میں کٹوائے ہوئے تھے۔ مجھے کالج میں آئے ہوئے بس چند ہی دن ہوئے تھے جب ایک بار وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر کہنے لگی کیا مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر مجھ سے باتیں کرنے لگی، پوچھنے لگی کہ میری فیملی کتنی بڑی ہے۔ میری فیملی میں ہم بس 3 ہی بہنیں تھیں اور ہمارے والدین تھے۔ بڑی دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، بس میں سب سے چھوٹی تھی اور ابھی پڑھ رہی تھی۔ مجھے شوق تھا کہ میں انگلش میں ایم اے کروں۔ یوں تو امبر کی فیملی بھی زیادہ بڑی نہیں تھی، بس وہ تھی اور اس کا بھائی تھا جس کے لیے اسے میں پسند آ چکی تھی۔ زیادہ تر اس کا بھائی بیرون ملک میں ہوتا تھا، لیکن 1 مہینے پہلے ہی واپس آیا تھا۔ پچھلے 1 سال سے میں اس کے منہ سے اس کے بھائی کی تعریفیں سن کے تنگ آ چکی تھی۔ اسے کہتی کچھ اس لیے نہیں تھی کیونکہ ہماری دوستی کو ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا جب اس نے بتایا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے اور اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو مجھے اس کے لیے بہت برا فیل ہوا تھا۔ اتنی اچھی لڑکی تھی۔ بہرحال میں اسے زیادہ چلنے پھرنے نہیں دیتی تھی۔
اگر اسے کوئی بک چاہیے ہوتی تھی تو میں لائبریری سے خود جا کے لے آتی، نوٹس بھی میں اسے خود بنا کے دے دیتی تھی۔ ہر لحاظ سے میں اس کی مدد کرنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ میری اس سے دوستی کافی گہری ہو چکی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں اپنی بھابھی بنا لوں۔ جب یہ پہلی بار اس نے کہا تو میں نے اسے پیار سے ٹوک دیا تھا کہ دیکھو تمہاری اور میری فیملی میں بہت فرق ہے، لیکن وہ کہتی تھی کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو آرزو، تم بہت پیاری ہو۔ وہ میری بڑے عجیب سے انداز میں تعریف کرتی تھی، میرے ایک ایک نقش کی۔ تمہاری آنکھیں بہت غزالی قسم کی ہیں، نشیلی سی ہیں، تمہاری ناک بہت ستھواں ہے، کتابی قسم کی لڑکی ہو، جیسی تعریفیں شاعر کرتے ہیں، لگتا ہے تمہیں ہی دیکھ کے کرتے ہوں گے۔ میں اس کے کندھے پہ تھپکی لگا کے ہنسنے لگتی، تم کیا لڑکوں کی طرح میری تعریفیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کتنی پیاری ہو آرزو، میرا جی چاہتا ہے میں گھنٹوں بیٹھ کے تمہیں دیکھتی رہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ کبھی کبھی تو وہ کسی لڑکے کی طرح سے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں پہ لگا لیتی، مجھ سے یوں بات کرتی جیسے کوئی لڑکا لڑکی کی تعریف کرتا ہو۔ میں اپنا ہاتھ کھینچ لیتی، امبر تم بھی نا، میں اسے ٹالنے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر وہ گہری سانس لیتی، تم مجھ سے یوں گھبرا رہی ہو جیسے میں کوئی لڑکا ہوں اور تمہیں بھگا کے کہیں لے جاؤں گی، یہ کہہ کے ہنسنے لگتی۔ پھر کہنے لگتی میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، اچھی دوستی قسمت والوں کو ملتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم میرے ساتھ رہو، مجھے نظر آتی رہو۔ ایک بار میری سالگرہ تھی، کہنے لگی اپنے گھر کا پتہ بتاؤ میں تمہارے گھر گفٹ لے کر آؤں گی۔ میں نے کہا میرا گھر بہت بڑا نہیں ہے، علاقہ بھی بہت اچھا نہیں ہے۔ میں کچھ ہچکچا رہی تھی۔ کہنے لگی تو پھر کیا ہوا، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جب وہ میرے گھر آئے گی تو اتنا کچھ لے کر آئے گی۔ ٹھیک ٹھاک کھانے پینے کا سامان تھا اور میرے بہت سارے گفٹس تھے۔ میری والدہ، میرے والد بھی حیران ہوئے، ایک لڑکی ہو کر اس نے لاکھوں خرچ کر دیا تھا۔ میں اسے ڈانٹ رہی تھی، یہ تم نے کیا کیا ہے، کیا ضرورت پڑی تھی اتنا کچھ کرنے کی؟ میں نے گھر میں اتنا کچھ بنا رکھا تھا تمہارے لیے۔ لیکن اسے کون سمجھاتا؟ میں اس لیے بھی کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بیمار ہے اور اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جب اس کا بھائی لندن سے آیا تو وہ بہت خوش تھی، مجھے کہنے لگی میرے گھر چلو تمہیں اپنے بھائی سے ملواتی ہوں، پتہ ہے تمہاری میں نے بہت تعریفیں کی ہیں۔ یہ سن کے میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تمہیں کیا ضرورت تھی اپنے بھائی کے سامنے میرا نام لینے کی؟ دیکھو تم مذاق کر رہی تھی اور میں سن رہی تھی، لیکن سیریسلی میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ کہنے لگی ارے میرے بھائی بہت ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک ہیں، میری طرح نہیں ہے۔ میں نے کہا تم بھی بہت پیاری ہو، بات یہ نہیں ہے، لیکن دیکھو مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ کالج کی جب چھٹی ہوئی تو کہنے لگی میں نے ادیان بھائی کی منت کی تھی کہ مجھے لینے آئے، چلو آرزو مجھے ان سے ملوانا ہے تمہیں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ زبردستی مجھے اپنی گاڑی کے پاس لے جانے لگی۔ میں نے کہا امبر چھوڑو میرا ہاتھ، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، مجھے اپنے ساتھ اپنے بھائی کی گاڑی کے پاس لے گئی۔ امبر کو دیکھ کر اس نوجوان نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پہننا اوڑھنا اس کا کافی اچھا تھا، شکل صورت میں وہ ایک مناسب سا نوجوان تھا، بہت زیادہ ڈیشنگ پرسنالٹی نہیں تھی، لیکن ہر بہن کو اپنا بھائی بہت اچھا لگتا ہے۔ ادیان کا شمار بہت زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم لڑکوں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی بہرحال وہ ایک اچھی شخصیت کا مالک لگ رہا تھا، اور پھر لندن سے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا کہنے لگا امبر جلدی کرو میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جانا ہے۔ کہنے لگی ادیان بھائی یہ میری دوست ہے آرزو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا۔ اس نے اپنا چشمہ اتارا، مجھے بس ایک نظر دیکھا، کہنے لگا ہائے۔ میں نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے دوسری کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں بار بار امبر سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا جلدی کرو امبر۔ امبر کہنے لگی بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ نے میری دوست سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کی، میں تو سوچ رہی تھی ساتھ چلتے ہیں آئس کریم کھاتے ہیں۔ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، ویسے بھی میری بس آنے والی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔
امبر نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ گھر آئی تو امبر کی حرکت پہ مجھے بہت غصہ آیا۔ اگلے روز میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگی لو، ایک تم ہو اور ایک میرا بھائی ہے، دونوں ایک جیسے کیوں ہو؟ اسے کہتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت بری بات ہے، تمہاری دوست ہے، تم بات چیت کرو، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ پتہ نہیں میرے بھائی نے لندن میں رہ کے جھک ماری ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکیوں سے بات کیسے کرتے ہیں، انہیں پٹاتے کیسے ہیں۔ بہرحال یہ اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ ادیان ایک شریف نوجوان ہے، کیونکہ کئی بار وہ امبر کو لینے آیا اور کبھی بھی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ الٹا وہ امبر کو ہی ڈانٹ دیتا تھا کہ تم کیوں اپنی دوست کو پریشان کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے امبر نے اپنے بھائی کو میرے ساتھ ملاقات پہ راضی کیا، لیکن میں نہیں مان رہی تھی۔ وہ مجھے ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دیتی تھی کہ مرنے والے کی ایک خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی۔ مجھے مجبوراً اس کے سامنے ہار ماننی پڑتی تھی۔ بہرحال میں نے اس کی بات مان لی۔ وہی مجھے ریسٹورنٹ تک لے کر گئی اپنے بھائی کی گاڑی میں۔ اس دن وہ مجھے میرے گھر سے یہ بہانہ کر کے لے کے گئی تھی کہ اس کے گھر میں ایک فنکشن ہے۔ میں بے حد نروس ہو رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں جاتے ہی ایک ٹیبل پہ ہم تینوں بیٹھے۔ ادیان بھی نظریں جھکائے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھا، جیسے اسے بھی زبردستی لایا گیا ہو، اور میں بھی ایسی ہی سچویشن سے گزر رہی تھی۔ امبر کہنے لگی اچھا اب آپ لوگ باتیں کریں، میں دوسرے ٹیبل پر بیٹھ کے برگر کھاتی ہوں۔ میں نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے امبر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا نہیں پلیز تم یہیں بیٹھی رہو۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے یوں بات چیت نہیں کی تھی۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا، کہنے لگی بھائی ہے نا تمہارے پاس، کیوں فکر کر رہی ہو؟ میں بہت نروس تھی، بار بار اپنے ماتھے پہ آنے والا پسینہ صاف کرنے لگتی۔ امبر جا چکی تھی۔ ویٹر آ کر ہمارے سامنے 2 جوس کے گلاس رکھ کے چلا گیا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا دیکھیں میں اپنی بہن کی حرکت کی وجہ سے بے حد شرمندہ ہوں، اور آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ بھی امبر کی بلیک میلنگ اور زبردستی پر لائی گئی ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے گھرانے میں یہ سب چیزیں پسند نہیں کی جاتی، اور ذاتی طور پر مجھے بھی یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میں کبھی بھی یہاں پر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن امبر کی وجہ سے آنا پڑا۔ وہ کسی کی نہیں سنتی ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پھر کہنے لگا وہ شاید آپ کو بہت پسند کرتی ہے، اور میری لائف میں بھی کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ اچھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ امبر کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ کی رضامندی ہو اور آپ کی زندگی میں پہلے سے کوئی نہ ہو تو۔ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا دیکھیں آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ امبر کی بات میں آئے بغیر فیصلہ کیجئے گا۔ میں نے کہا میں جاؤں؟ کہنے لگا جی آپ جا سکتی ہیں۔ میں اٹھ کے ریسٹورنٹ سے باہر آئی تاکہ کوئی رکشہ روک سکوں، تو تب تک امبر بھی باہر آ چکی تھی۔ آرزو کہاں جا رہی ہو؟ میں بھائی کے ساتھ تمہیں گھر تک چھڑوا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں پلیز، دیکھو تم نے کہا تھا میں تمہارے بھائی سے ملاقات کر لوں، میں نے کر لی۔ کہنے لگی مجھے تو بتاؤ تم دونوں کے بیچ میں کیا باتیں ہوئیں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہوئی۔ کہنے لگی لو، میں نے ادیان بھائی سے کہا بھی تھا کہ پروپوز کرنا، انہوں نے کیا نہیں ہے۔ میں نے کہا کر دیا ہے اور میں نے سن بھی لیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری فیملی اس بات کے لیے مانے گی یا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں غیر ذات اور غیر برادری میں شادی نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں مان سکتی۔ یہ کہہ کے میں نے رکشہ روکا اور اپنے گھر آ گئی۔ ادیان کی بات سوچنے لگی۔ وہ بھی شاید اپنی بہن کے مجبور کرنے پہ ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نہ میں اس کی چاہت تھی، نہ وہ میری چاہت تھا۔ میں کیا جواب دیتی؟ مجھے کوئی جواب دینا ہی نہیں تھا۔ 2 دن کے بعد میری پھپھو میرے گھر آئیں۔ کافی دیر میری والدہ سے اور میرے والد سے باتیں کرتی رہیں۔ جب میں چائے بنا کر لائی تب میں نے کچھ باتیں سنی۔ وہ شاید اپنے بیٹے شہروز کے لیے میرا رشتہ مانگ رہی تھی۔ شہروز اچھا نوجوان تھا، مجھے پسند کرتا تھا، یہ میں جانتی تھی، لیکن میری زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، میرا خواب انگلش میں ایم اے کرنا تھا۔
اس لیے ان چیزوں کی طرف میں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ اور پھر ماں باپ ہیں نا یہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے کہ ہماری بیٹی کے لیے کون ٹھیک رہے گا اور کون نہیں۔ پھوپھو کے جانے کے بعد میری والدہ میرے کمرے میں آئیں، کہنے لگی رضوانہ شہروز کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہی ہے۔ تمہاری پھوپھو کی عادت بہت مختلف ہے بیٹا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی پریشان کریں گی یا باتوں پر تمہیں تانے دیں گی، اور شہروز بھی بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی تمہارے بابا نے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھ لوں۔ میں نے کہا امی اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میری والدہ نے ہاں کر دی۔ میرا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ ان دنوں 3rd ایئر کے پیپر ہو چکے تھے اور چھٹیاں تھیں۔ میری پھپھو نے مجھے شہروز کے نام کی انگوٹھی بھی پہنا دی۔ چھٹیوں کے بعد میں کالج گئی تو امبر کہنے لگی تمہیں پتہ ہے میں نے یہ دن کتنی مشکل سے گزارے ہیں، شکر ہے کالج کھل گیا اور تم آ گئی۔ میں نے کہا ہاں میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا تھا، لیکن میرا نا فون خراب ہو گیا تھا اس لیے تم سے بات چیت نہیں ہوئی۔ میں نے جان بوجھ کے اپنا فون آف کر رکھا تھا کیونکہ وہ میرا سر کھاتی رہتی۔ وہ مجھے کلاس کی کسی اور لڑکی کے پاس بیٹھنے نہیں دیتی تھی، باتیں نہیں کرنے دیتی تھی، کہتی تھی بس تم مجھ سے بات کیا کرو، تم میری دوست ہو اور میں تمہاری، ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اسے دکھائی، کہنے لگی بہت پیاری ہے، کب خریدی؟ میں نے کہا خریدی نہیں ہے، منگنی کی ہے۔ یہ سن کے امبر کا رنگ اڑا، کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا میری پھپھو نے میرا رشتہ مانگا تھا، میرے والدین نے ہاں کر دی۔ کہنے لگی ایسے کیسے ہاں کر دی؟ میرے بھائی نے تمہیں پروپوز کیا تھا، وہ تمہارے جواب کا منتظر بیٹھا ہے، ہم لوگ تو رشتہ لانے کے لیے تیار تھے، پھر تم کیسے کسی اور کو ہاں کر سکتی ہو؟ جب تم میرے بھائی کے ساتھ کمیٹڈ تھیں تو پھر کسی اور کا رشتہ کیسے قبول کیا؟ میں نے کہا ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں تھا، میں تمہیں پہلے کہہ چکی تھی کہ ہمارے ہاں غیر برادری میں رشتہ نہیں کیا جاتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے بھائی کو بھی اس بات سے کوئی فرق پڑے گا۔ کہنے لگی لیکن مجھے تو پڑ رہا ہے نا، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں، میں تمہیں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے پتا ہے کہ چھٹیوں میں نے کیسے دن رات گن گن کے گزارے ہیں، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم میرے بھائی سے شادی کرو گی، تو تم نے کیسے ہاں کر دی؟ میں نے کہا ہمارے ہاں نہیں پوچھا جاتا، بیٹیوں کے فیصلے ماں باپ کرتے ہیں۔ کہنے لگی یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے اپنے ماں باپ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگی کیوں نہیں ہے؟ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دے سکتی، میں آج ہی اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آؤں گی اور تم اپنے گھر والوں کو راضی کرو گی۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میری منگنی ہو چکی ہے۔ کہنے لگی بھاڑ میں جاتی ہے تمہاری منگنی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، زبردستی میری منگنی کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ کہنے لگی اس پہ صرف میرے بھائی کا حق ہے اور میں تمہارا رشتہ آج ہی لے کر آؤں گی اور تمہیں ماننا پڑے گا۔ مجھے امبر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی رنگت ایک دم پیلی پڑ گئی تھی، ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ کالج سے جا چکی تھی۔ میں نے اپنی انگوٹھی اٹھائی، میں یہی سوچ رہی تھی کہ اسے فون کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ میں گھر گئی تو امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس بات کو میں نظر انداز کر گئی، کھانا بنانے لگی، گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام 5 بجے باہر کی بیل بجی، دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ سامنے امبر اور اس کے والدین اور اس کے بھائی کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ وہ سب کو لے کر آئی تھی۔ اس کے والد اور والدہ ہمارے چھوٹے سے گھر کو دیکھ رہے تھے، پھر اندر آ کے بیٹھ گئے۔ میرے والد بھی اسی وقت آئے تھے اور میں ان کے لیے ہی روٹی بنا رہی تھی۔ وہ شام کو ہی گھر آ جاتے تھے اور یہ بات امبر جانتی تھی کہ میرے والدین اس وقت گھر پہ ہی ہوں گے۔ میں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کے اپنی والدہ کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا امی میری دوست آئی ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ میری والدہ کہنے لگی تم نے بتایا کیوں نہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے گھر والے کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، اس کے والدین آپ کو اور ابو کو بلا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میری والدہ کھانستی ہوئی دوپٹہ درست کر کے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ میرے والد بھی وہیں پر تھے۔ میں ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی جب ان لوگوں نے میرا رشتہ مانگا۔ یہ سن کے میری والدہ کہنے لگیں کہ دیکھیں میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی نند کے گھر طے کر دیا ہے،
اور ہم لوگ ذات برادری سے باہر شادی کرتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن امبر کہنے لگی نہیں آنٹی پلیز، آپ انکار نہ کریں، منگنی کا کیا ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے۔ دیکھیں ہم ہر لحاظ سے آپ لوگوں سے اچھے ہیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آرزو ہمارے گھر میں بہت خوش رہے گی۔ اس کے والدین امبر سے کہنے لگے بیٹا جب ان کی بچی کی بات طے ہو چکی ہے تو پھر تم ہمیں یہاں کیوں لے کر آئی؟ وہ کہنے لگی بابا آپ چپ رہیں، میں اپنی دوست کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں جانتی ہوں وہ اپنے کزن کو پسند نہیں کرتی، وہ صرف ماں باپ کی وجہ سے چپ ہے۔ میں باہر کھڑی بے حد پریشان تھی۔ وہ میرے والدین کے پاس آ کر بیٹھ گئی، رونے لگی۔ خدا کے لیے انکار مت کیجیے گا۔ ادیان اپنا سر پکڑ کے بیٹھا تھا، پتہ نہیں کیا کہہ کے لائی تھی سب کو۔ میرے والدین کہنے لگے دیکھو بیٹا وہ اسی شہر میں رہے گی، تم اس سے ملتی جلتی رہنا۔ اب ہم نے اس کی پھپھو کو ہاں کر دی ہے اور وہ انگوٹھی بھی پہنا چکی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگیں دیکھو میرا اور اس کا رشتہ بھی ایسا ہے، وہ میری نند لگتی ہے، میں انکار نہیں کر سکتی اسے۔ وہ کہنے لگی میں ان سے زیادہ خوش آرزو کو رکھ سکتی ہوں، آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ دیکھیں آپ انکار نہیں کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ آپ کو نہیں پتا میں آرزو کی کتنی گہری اور پکی دوست ہوں، پلیز آپ انکار نہ کریں۔ میرے والدین پریشان ہو گئے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس لڑکی کو منع کیسے کریں۔ امبر کے والدین خود پریشان تھے، کہنے لگے دیکھیں بھائی صاحب میری بیٹی بیمار رہتی ہے، ہم اس کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں، آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں بہت خوش رہے گی، پلیز آپ انکار مت کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی بھی یہاں رشتہ کرنے پہ راضی ہو جائے گی۔ میرے والد کہنے لگے میری بچی وہاں راضی ہے جہاں ہم لوگ راضی ہیں، دیکھیں یہ تو ایک طرح کی زبردستی سی ہو جاتی ہے۔ ادیان کچھ نہیں بولا، لیکن اس کے والد ضرور کہہ رہے تھے کہ آپ پلیز غور ضرور کیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن امبر کہنے لگی جب تک آپ ہاں نہیں کریں گے میں اٹھ کے نہیں جانے والی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ماں باپ کے پاؤں تک میں پڑ جائے گی۔ میرے والد تو بری طرح سے گھبرائے، کہنے لگے بیٹا یہ کیا کر رہی ہو، میرے پیروں میں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ ادیان اسے دیکھ کے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا، کہنے لگی انکل میں ایسے نہیں جاؤں گی، آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیج سکتے۔ پتہ نہیں کیسے اس نے ڈرامہ رچایا کہ میرے والد کو ہاں کرنی پڑی، اور وہ ہاں سن کر ہی گئی تھی۔ 1 مہینے بعد شادی طے کر کے اٹھ کے گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی تھی۔ میرے والدین مجھے برا بھلا سمجھنے لگے کہ شاید میرا اس کے بھائی کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور میں نے اسے یہ سب کہا۔ میری والدہ کہنے لگیں تم نے تو مجھے اپنی پھپھو کے سامنے شرمندہ کر دیا، حالانکہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نہیں جانتی، یہ سب کچھ امبر کا کیا دھرا ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں بس بھی کر دو، میں بھی سوچ رہی تھی کہ ذرا سی تمہاری سالگرہ پر وہ لاکھوں کا سامان لے آئے، ایسی بھی کیا دوستی۔ اب اصلیت سمجھ میں آئی ہے، میں اپنے ماں باپ کو یقین بھی نہیں دلا سکتی تھی کیونکہ وہ شاید یقین کرتے بھی نہیں۔ بہرحال پھپھو سے میرے والد کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ میری شادی میرے والدین نے بڑی بے دلی سے کی تھی، یہاں تک کہ رخصتی کے وقت میری والدہ نے کہا کہ کوشش کرنا وہیں دل لگانا جہاں پہلے دل لگایا تھا۔ پتہ نہیں میں کیوں اپنے والدین کو یقین نہیں دلا پائی، حالانکہ میں نے بہت کہا کہ اماں میں اس میں شامل نہیں ہوں، پلیز میری بات کا یقین کریں، لیکن انہیں یقین نہیں کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ میں رخصت ہو کر ادیان کے گھر آ گئی، کمرے میں بیٹھی تھی، میرے دل میں اس شخص کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ محبت اور نہ نفرت اور نہ ملنے کی چاہ۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے مجھے 15 منٹ گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں سنبھل کے بیٹھ گئی، لیکن میں نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ دروازہ بند ہوا اور میرے سامنے ادیان کی جگہ اس کی بہن بیٹھی تھی امبر۔ اسے دیکھ کے میں نے کہا تم یہاں؟ کہنے لگی ہاں کتنی پیاری لگ رہی ہو دلہن بنے ہوئے۔ پھر کہنے لگی وہ ایکچولی بھائی لندن سے آئے ہیں نا، انہیں یہ سب پسند نہیں ہے، انہوں نے مجھے اندر بھیجا ہے کہ اپنی دوست کا حلیہ کچھ درست کر دو۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگی تم تو جانتی ہو نا، بھائی لندن سے آئے ہیں نا، انہیں اتنے بھاری بھرکم لباس میں سجی دلہن اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہہ کے وہ آہستہ آہستہ میرے زیورات اتارنے لگی۔
کہنے لگی کتنی پیاری ہو تمہارا رنگ کتنا گورا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری گردن پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا۔ میں نے کہا امبر میں خود اتار لوں گی۔ مجھے نہ تو اس کے بھائی کی بات سمجھ میں آئی تھی اور نہ امبر کی حرکت۔ کہنے لگی میں اتار دیتی ہوں نا، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا نہیں پلیز تم دور رہو، میں اتار لوں گی۔ میں نے اپنے زیورات اتارے، اپنا لباس بھی تبدیل کیا۔ میرے بالوں کو اس نے جوڑا بنا کے باندھ دیا۔ کہنے لگی اب اپنا منہ بھی دھو لو، میں نے تمہیں دیکھنا تھا، وہ میں نے دیکھ لیا۔ اور بھائی کو ویسے بھی میک اپ والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ میں نے میک اپ بھی اتار دیا، اپنا منہ دھو لیا، سادہ لباس پہن کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی خوش تھی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے آدھے گھنٹے کے بعد کمرے میں عدیان آیا۔ مجھے ایک نظر دیکھا، پھر نظر چرا گیا۔ کمرہ بند کیا، کنڈی لگائی، پھر ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگا طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ پھر الماری سے اس نے اپنا آرام دہ لباس نکالا اور واش روم میں چلا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے، یا شاید ویسے ہی پوچھ رہا ہوگا۔ واش روم سے باہر آیا تو اس کے کپڑے تبدیل تھے۔ پھر سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، انگوٹھی نکالی، میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ماتھے پر بل تھے۔ کہنے لگا دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ تمہیں کچھ ہوا ہے یا تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے کہا آپ سے کس نے کہا؟ کہنے لگا اینی وے لاؤ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، انہوں نے انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے بعد اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتے، کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ بھائی دروازہ کھولے، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ امبر کی آواز تھی۔ عدیان فٹافٹ سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ عدیان کے ساتھ لپٹ گئی۔ بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ عدیان کہنے لگا تم امی کے پاس چلی جاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی نہیں امی سو رہی ہیں، وہ میڈیسن کھا کے سو رہی ہیں بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے کمرے میں کوئی ہے۔ عدیان کہنے لگا چلو میرے ساتھ۔ وہ باہر چلا گیا۔ 15 منٹ بعد دوبارہ عدیان کمرے میں اس کے ساتھ ہی واپس آیا۔ کہنے لگا کوئی بھی نہیں ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ باہر پہرے داری کے لیے چوکیدار موجود ہے، کوئی ایسے کیسے تمہارے کمرے میں آ سکتا ہے؟ کہنے لگی نہیں، میں یہاں صوفے پہ سوں گی، مجھے اپنے کمرے میں نہیں سونا۔ عدیان کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، تمہارا یہاں سونا مناسب نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے، پھر رونے لگی، میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے کمرے میں کوئی تھا، میں نے سایہ دیکھا تھا، تم برا تو نہیں مناؤ گی؟ بولو آرزو۔ میں نے کہا نہیں، میں کیوں برا مناؤں گی؟ عدیان مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ وہ فوراً صوفے پر جا کے لیٹ گئی۔ عدیان کہنے لگا یہاں سے اٹھو، بیڈ پہ جا کے لیٹو، صوفے پہ میں سو جاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے امبر کی موجودگی میں وہ بیڈ پہ میرے پاس لیٹنے سے رہا۔ امبر بیڈ پہ میرے ساتھ لیٹ گئی۔ میں نے کروٹ دوسری جانب کر لی۔ بڑی عجیب شادی تھی میری۔ صبح وہ مجھے تیار کروا کے کمرے سے باہر میرے ساتھ نکلی تھی۔ ہماری شادی کو 3 دن ہو گئے تھے اور میں ایک بار بھی عدیان کے قریب نہیں گئی، کیونکہ امبر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تم میرے ساتھ سو جاؤ، اور پلیز تم بھائی کو سمجھاؤ نا، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ عدیان کے سامنے وہ مجھے پیش کر دیتی تھی اور وہ مجھے گھورتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ایک رات مجھے شدت سے پیاس لگی۔ میں اٹھی تو ملازمہ شاید جگ اور گلاس رکھنا بھول گئی تھی۔ میں اٹھ کے کمرے سے باہر آئی۔ سامنے عدیان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس کے کمرے میں روم فریج بھی تھا۔ ہاں، امبر کے کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا کیا کروں، نیچے جاؤں، کچن میں جا کے فریج سے پانی نکال لوں۔ میں نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ کون ہے؟ عدیان شاید سویا نہیں تھا۔ میں نے کہا جی میں ہوں، آرزو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فٹافٹ سے دروازہ کھلا۔ میں نے کہا وہ پیاس لگ رہی تھی، پانی پینا ہے، آپ اپنے فریج سے نکال کے دے دیں، میں اس وقت کہاں نیچے جاؤں گی۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنی جانب کھینچا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے پل میں اس کے ساتھ لگی۔ وہ دروازہ بند کر چکا تھا، کنڈی بھی لگا دی۔ کہنے لگا شادی کیوں کی تھی تم نے مجھ سے؟ میں بری طرح سے گھبرائی۔
کافی سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آرزو کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا آپ نے رشتہ بھیجا تھا، بلکہ آپ خود آئے تھے۔ کہنے لگا اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ تم ہر روز رات کو بہانہ بناؤ اور میری بہن کے ساتھ جا کے سو جاؤ۔ ٹھیک ہے، پہلے میں تمہیں پسند نہیں کرتا تھا، میرے لیے تم کچھ نہیں تھی، لیکن اب تم میری بیوی ہو نا۔ میں نے کہا وہ امبر کو اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے اس لیے۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، امبر کا بہانہ مت بناؤ۔ یہ سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میں بہانہ نہیں بنا رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ تم بھائی سے کہو۔ مجھے آنسو بہاتے دیکھ کے شاید انہیں ترس آیا یا پھر میری بات پہ بھروسہ ہوا۔ کہنے لگے اچھا اٹس اوکے، رونا بند کرو۔ پھر مجھے بیڈ پہ بٹھایا، فریج میں سے پانی نکال کے مجھے دیا۔ میں نے پانی پیا، گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہونے لگی تو میرا بازو پکڑ کے وہ مجھے دوبارہ بیڈ پہ بٹھا چکے تھے۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا وہ امبر اٹھ جائے گی تو۔ ادیان کہنے لگا تو اٹھنے دو، کیا ساری زندگی امبر کے ساتھ گزارنی ہے یا میرے ساتھ؟ اس کی نظروں کی وارفتگی اور اس کا مخمور لہجہ میری جان نکالنے لگا تھا۔ آرزو تم میری بیوی ہو، تمہیں میری پرواہ ہونی چاہیے، سمجھی نا؟ پہلے میں ہوں پھر میرے گھر والے ہیں، میری بہن کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ میرے چہرے پہ بکھری ہوئی لٹ کو وہ شہادت کی انگلی سے میرے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگے۔ میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نروس ہونے لگی۔ جان اس وقت نکلی جب انہوں نے میرا کیچر اتار کے ایک طرف رکھا۔ کتنی آرزو تھی مجھے کہ شادی کی رات تمہارے تمام زیورات اپنے ہاتھوں سے اتارتا، اپنے پیار کا اظہار کرتا، لیکن تم نے… خیر چھوڑو۔ انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ مجھے ایک کرنٹ سا لگا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو ہنسنے لگے۔ کہنے لگے ہوتا ہے، پہلی بار ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے چھو رہے تھے، اپنی فطری گھبراہٹ کی وجہ سے میں کئی بار ان کا ہاتھ پیچھے کر چکی تھی، مگر ان کی بے خودی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے بیڈ پہ لٹا چکے تھے، بے خودی میں آگے بڑھنے لگے۔ کہنے لگے تم میں کھو جانے کو جی چاہ رہا ہے، پلیز آرزو میرا ساتھ دو، کم آن، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے میرے ساتھ بھی کرو۔ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے ان کی کمر کو پکڑا تھا۔ آہستہ آہستہ بے اختیاری مجھ پہ بھی چھانے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھونے لگے جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ بھائی، کیا آرزو آپ کے کمرے میں ہے؟ باہر امبر کی آواز میں میں بری طرح چونکی۔ ادیان، وہ امبر، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں، بجانے دو اسے۔ کم آن، بیوی تم میری ہو، اس کی نہیں ہو، خود ہی دروازہ کھٹکھٹا کے چلی جائے گی۔ ادیان کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ اس کی محبت میں اور بھی شدت آنے لگی۔ آدھا گھنٹہ دروازہ بجتا رہا۔ میں چاہ کے بھی ادیان کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی اور وہ میری بے توجہی پہ اپنی شدتیں بڑھا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ بجنا بند ہو گیا۔ میں ذہنی طور پر ڈسٹرب سی ہو گئی تھی۔ مجھ سے اپنا حق لے کر ادیان مجھے اپنے اندر سمیٹتے ہوئے کہنے لگا، بہت پھیکی ہو تم، ذرا بھی مزہ نہیں آیا، بہت بور کیا تم نے۔ ادیان کی بات پہ مجھے غصہ سا آیا۔ اپنی منمانی ہی تو کی تھی، میں نے تو روکا تک نہیں تھا۔ میں نے کہا اتنی ہی بری لگ رہی ہوں نا، چھوڑے مجھے۔ وہ مجھے مزید اپنے اندر بھینچ چکا تھا۔ کیوں چھوڑوں؟ چلو آج کی رات کو شوگر فری سمجھ لیتے ہیں، کبھی کبھی پھیکا بھی کھا لینا چاہیے۔ وہ میرے کان کے پاس ہو کر بولے تھے، آرزو، جانتی ہو، مرد کو اگر عورت کی طرف سے پوری توجہ اور رسپانس نہ ملے تو پھر وہ وہی رسپانس باہر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار نہ کریں، سکون حاصل نہ کریں تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے مجھ سے شرمایا مت کرو، کیونکہ تم میری بیوی ہو، جیسے چاہو مجھ سے پیار کر سکتی ہو۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، تمہارا پورا ساتھ دوں گا، مگر جب بھی میں تمہارے پاس آؤں تو آج کی طرح کا پھیکا سا رسپانس مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ میں ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہوں، مجھے میٹھا اچھا لگتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ میرے ہونٹوں پہ جھک گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی، ادیان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں بوکھلاہٹ میں دیکھ کے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ 9 بج رہے ہیں،
9:30 بجے ناشتہ لگ جاتا ہے، آپ بھی اٹھ جائیں۔ میں اپنے بال سمیٹ کر جوڑا کر چکی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے خود پہ گرایا۔ 9 بج رہے ہیں تو کیا ہوا؟ کوئی اسکول اور کالج کی ٹائمنگ تھوڑی ہے کہ وقت پہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ چلو آرام سے سو جاؤ، اپنی نیند پوری کرو۔ ویسے بھی آدھے سے زیادہ رات میں نے تمہیں سونے نہیں دیا، پھر شکایت کرو گی کہ تمہارے آرام کا خیال نہیں رکھتا۔ اس نے مجھے دوبارہ کچھ نہیں کہا تھا۔ میں پھر سے سو گئی۔ ہم دونوں نہا کر 12 بجے باہر آئے۔ جب نیچے گئے تو امبر صوفے پر بڑے غصے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ادیان امبر سے کہنے لگا، ملازمہ سے کہو ناشتہ بنائے، لیکن امبر کی نظریں مجھ پہ تھیں، جیسے پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کر لیا ہو یا کچھ غلط کیا ہو۔ وہ تپ کے اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے ناشتہ لگایا۔ میری ساس اور سسر شاید لان میں تھے۔ اندر آئے تو ادیان کہنے لگا، امی میں آج آرزو کے ساتھ پورا دن باہر گزاروں گا۔ میری ساس کہنے لگی، ہاں بیٹا کیوں نہیں، چلے جاؤ تم، بلکہ میں تو کہتی ہوں چند دن ایبٹ آباد گھوم پھر کے آ جاؤ۔ تبھی امبر کہنے لگی، نہیں یہ کہیں نہیں جائے گی۔ ادیان کہنے لگا، کیوں نہیں جائے گی؟ وہ کہنے لگی، پھر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ ادیان کہنے لگا، تم کیوں جاؤ گی؟ شرم نہیں آئے گی تمہیں بھائی اور بھابھی کے ساتھ جاتے ہوئے؟ کہنے لگی، نہیں آئے گی، لیکن آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ یہ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، تو ہو گیا نا اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم ہر وقت میرے سر پہ یا میری بیوی کے سر پہ سوار رہو گی۔ امبر بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کے بعد ادیان کہنے لگا، جاؤ آرزو تیار ہو کے آؤ۔ میں اوپر آ گئی۔ میں نے ابھی کپڑے تبدیل کیے ہی تھے۔ اس سے پہلے کہ میک اپ کرتی، امبر میرے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی، یہ بھائی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، تمہارا حقدار بن جائے گا۔ پھر میری گردن پہ سرخ نشان دیکھ کے تو جیسے وہ پاگل ہوئی، جلدی سے میرے بالوں کو پیچھے کر کے میری گردن دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ میں تو اس کے سوال پہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگی، یہ جانور ہیں کیا؟ بتاؤ رات کو کیا 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 ہے انہوں نے تمہارے ساتھ؟ عجیب لہجہ تھا، عجیب انداز تھا۔ میں نے کہا، امبر تمہارا یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے، اور نہ میں اس قسم کے سوالوں کا جواب تمہیں دے سکتی ہوں۔ کہنے لگی، تم بھائی کو منع کرو، تم نے کہیں نہیں جانا۔ میں نے کہا، میں کیوں منع کروں، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ کہنے لگی، پھر تم یہ کہو کہ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں۔ میں نے کہا، کل کو تمہاری شادی ہوگی تو کیا تم مجھے اپنے شوہر کے ساتھ لے کے جاؤ گی؟ میری اس بات پہ میری شکل دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، میری شادی ہو ہی نہیں سکتی، تم جانتی ہو نا میں دل کی مریضہ ہوں۔ دیکھو آرزو، تمہاری شادی میں نے اپنے بھائی کے ساتھ اس لیے کی تھی تاکہ تم میرے ساتھ رہ سکو۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، پتہ ہے میں پوری رات ٹھیک سے نہیں سوئی۔ تم کیوں گئی تھی بھائی کے کمرے میں؟ دیکھو نا انہوں نے کیا حال کر دیا تمہارا۔ تمہارے چہرے کی رنگت ایک رات میں بدل گئی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنا شروع ہو گئے۔ شاید نیند کی خرابی کی وجہ سے ذرا سے ہلکے میری آنکھوں کے نیچے نمایاں ہوئے تھے۔ کتنی صاف شفاف آئینے کی طرح تھی تم، اور یہ دیکھو یہاں پہ تمہاری گردن پہ داغ لگا دیا۔ پتہ نہیں اور کہاں کہاں تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا ہوگا۔ اب میں تمہیں بھائی کے کمرے میں جانے نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ تم بھائی کے قریب نہیں جاؤ گی، تم مجھے بے داغ اچھی لگتی ہو، اور تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اس کی بات نے تو جیسے میرے ہوش اڑائے تھے۔